آج بہت سے لوگ اللہ کی یاد میں روتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں وہاں رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں حجر اسود سے چپک چپک کے روتے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں حجر اسود پہ جا جا کے خوب پھوٹ پھوٹ کے حجر اسود سے چپٹنے کی کوشش میں رو رہی ہیں، مگر پردہ نہیں ہے۔ حجر اسود سے چمٹنا تو فرض نہیں ہے، پردہ کرنا فرض ہے۔ اب وہاں جا کے رو رہی ہیں اللہ کا گھر ہے، چپٹ جاؤ لپٹ جاؤ اس سے، تو بھائی چمٹ جاؤ اس سے لپٹ جاؤ، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا گھر ہے، مگر جس خدا کو راضی کرنے کے لیے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے اس کے گھر میں آئے ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کیا ہے؟ پردہ ہے۔ پردہ تو کر لیتی، حیا تو زندگی میں لے آتی، وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ یہ تو نہیں ہوگا، بلکہ عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں مکس گیدرنگ کے ساتھ، جوائنٹ فیملی کے ساتھ، جس میں کزن کے ساتھ بے تکلف ہوتی ہیں، کوئی پردہ کزن اپنے کزن سے نہیں کرتی۔ ادھر ہوٹل بک کرایا ہوا ہے، ہوٹل کا کمرہ، یہاں چچزاد بھائی بھی ہے، اس کی چچزاد بہن بھی ہے، دیور بھی ہے، بھابھی بھی ہے، ایک ہی کمرے میں۔ اس بے حیائی کا تصور تھا، جوان بھابھی ادھر ہی، جوان دیور، ایک ہی کمرے میں 30-40 دن 20 دن گزار دیتے اکٹھے بے پردگی کے ساتھ۔ کزنیں اپنے کزنوں کے ساتھ گزار دیتی ہیں، کیسی؟ وہ میں نے ابھی وہ زینب بیچاری بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی نا، اس پہ میں نے ایک بیان دیا تھا، اس میں میں نے کہا کہ بے حیائی پھیل رہی ہے، بے پردہ خواتین بھی اس کی ذمہ دار ہیں، جو مردوں کی ہوس کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس پہ بہت سے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس بھی کیے، ان میں کسی نے کہا کہ آنکھوں میں حیا ہو تو پھر عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مرد کی آنکھوں میں اگر حیا ہو تو پھر عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جاہلوں والی باتیں ہیں، بیکار قسم کی باتیں ہیں۔ مرد کی آنکھوں میں جیسے حیا کی ضرورت ہے، ایسے ہی عورت کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ مرد کی ہوس کا نشانہ نہ بنے، اور مرد کو جو ہے مرد کی ہوس کا اپنے آپ کو نشانہ بننے بھی نہ دے۔ یہ تو فطری چیز ہے نا، جب کوئی ایسی عورت نظر آئے گی تو مرد کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو۔ وہ مرد کی ذمہ داری بھی ہے نظر کی حفاظت کرنا، نظر پڑ جائے تو برے خیالات دل میں نہ لانا، لیکن ساتھ ساتھ عورت کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ پردہ کرے۔ تو اب کزنیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں وہاں، سفر میں بھی ساتھ دیکھا ہے عمرے میں حج پہ لوگوں کو، بعض دفعہ ہوٹل ملتا ہے، ساتھ والا فیملی ہوتی ہے، اس میں سب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، جوان لڑکی جوان لڑکوں کے ساتھ 20 دن 30 دن 40 دن اکٹھے رہ رہے ہیں، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ وہی چلو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو وہاں تو پردے کا اہتمام کرو، بھائی کزن ادھر نہیں ہوں گے، اس کمرے میں نہیں ہوں گے، ادھر ٹھیک ہے، وہاں جیسے مرضی تھے، یہاں اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں، کم از کم جس کو خوش کرنے آئے ہو اس وقت تو اس کے گھر جا کے تو نافرمانی سے بچے انسان۔ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، دین اور مذہب بھی ایک انٹرٹینمنٹ سا بنتا جا رہا ہے، تفریح بنتی جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک تفریح بنتی جا رہی ہے۔ میرا گلا آج پتہ نہیں خشک بہت ہو رہا ہے، کوئی تھوڑا سا پانی اگر لا دیں نا، وہاں سے پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھوڑا سا پانی لا دیں، وہ بار بار گلا خشک ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی تو تفریح بن چکی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج نہ کریں، عمرہ نہ کریں، تو بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، مگر اس میں ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کہ جس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کن چیزوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو آپ ابا کی مان نہیں رہے اور ابا کی یاد میں روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے بہتر وہ بندہ ہے جو ابا کی اطاعت کر لے، رونے دھونے میں زیادہ ٹائم ضائع نہ کرے۔ ہاں پھر اگر رونا آئے گا اطاعت کے ساتھ، وہ رونا واقعی رونا ہوگا، اس میں ڈرامے بازی نہیں ہوگی، وہ یہ رونا ہوگا واقعی اس کو اپنے باپ سے اپنی ماں سے محبت ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، اگر کوئی ابا کی نافرمانی تو نہیں چھوڑتا لیکن اسے احساس ہے، ابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی، اور جب ابا کے سامنے جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے غلط کیا، یہ بھی کسی درجے میں قابل رحم ہے۔ اس کے آنسو بھی قبول ہوں گے اور اس کے آنسو اس سے گناہ انشاءاللہ چھڑوا دیں گے۔ اس کے یہ آنسو اگر یہ سچے آنسو ہیں تو ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ آنسو اس سے باپ کی نافرمانی چھڑوا دیں گے۔ تو اللہ کی محبت میں اگر کوئی رو رہا ہے
اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی رو رہا ہے، اس رونے کے سچے ہونے کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کے دل میں، اس کو گناہوں کا احساس ہو رہا ہے. پورے گناہ نہیں بھی چھوٹ رہے تو آہستہ آہستہ چھوٹنے کی طرف جا رہا ہے. اور اگر گناہ چھوڑنے کی طرف نہیں جا رہا، سارا دن روتا رہے، الٹا لٹک کے روتا رہے، قوالیوں میں ناچتا رہے، ادھر گرے ادھر گرے، بے ہوش ہو کے مر جائے، اللہ کو ایسے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.